کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتے ہیں۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ لوگوں کو چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کرے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنی خوشی کی بات ناخوش لوگوں کے سامنے مت کیا کرے۔ آپ کی ذہنی تندرستی کسی بھی رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ایک جاہل حکمران پوری قوم کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے خلاف ہونے والی تنقید کو خاموشی سے سننا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیت جائے گا۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں بلکہ آپ کے اعمال سے سیکھتی ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کے کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اگر آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں حق اور سچ کی بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے پر عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے پر خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ ایک خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کرے اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کی آرزو کرے۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، ایک بنا سوچے عمل کرنا اور دوسرا سوچتا رہنا پر عمل نہ کرنا۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اتنی وفاداری نہ کر، کسی سے یوں مدہوش ہو کر ایک بال۔ لوگ ایک غلطی پر 1000 وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بھی بات کا مطلب سمجھتا۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر ہو جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر ہو جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ انسان اکثر سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہو۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک
قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک، غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ لوگ ہماری مخلصی کو ہماری بیوقوفی کہتے ہیں۔ جب نئے رشتے تکلیف دیتے ہیں تو پھر پرانے رشتے یاد آتے ہیں۔ زمانے سے الجھنا بھی اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ شرافت بھی مار دیتی ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہے، بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگے جو نہیں سمجھنی چاہیے۔